ہم یسوع مسیح کو خداوند کیسے مانتے ہیں اور ہم یسوع مسیح کو خداوند کیسے کہتے ہیں؟ خدا کے کلام میں سے چند باتیں اسی کے حوالہ سے اسی موضوع پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیا کریں تاکہ اور بھی خدا کے کلام کو سنیں اور برکت پا سکیں۔ آئیں ہم خدا کے کلام میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 20 باب اور اس کی 26 آیات سے لے کر 28 آیات تک خدا کے کلام میں سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ 29 آیات کے اندر لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت اور خدا کا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم توما رسول کو دیکھتے ہیں کہ توما رسول جو یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے شاگرد تھا، اور وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر یقین نہیں کرتا، اور اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں کو جس میں کیل لگائے گئے تھے، جب تک میں اپنی انگلی اس میں نہ ڈالوں، اور اس پسلی کو جو چھیدی گئی تھی جب تک میں اپنا ہاتھ اس میں نہ ڈالوں، میں ہرگز یقین نہیں کروں گا۔ یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ میں مکمل طور پر یسوع مسیح کو دیکھوں گا، چیک کروں گا، اور جب تک میں چیک نہ کر لوں، جب تک میں خود دیکھ نہ لوں، میں یقین نہیں کروں گا۔ یعنی یہاں تک اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو چکا تھا، وہ بے اعتقادی کا شکار تھا، کیونکہ اس سے پہلے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اپنے شاگردوں پر زندہ ذاکر کیا تھا، اور اس وقت توما جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جب پہلی بار یسوع نے اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کیا زندہ، تو توما ان کے ساتھ نہیں تھا، اور شاگرد بتاتے آ کر توما کو کہ ہم نے یسوع کو دیکھا ہے، تو توما کہتا ہے کہ میں یقین نہیں کرتا، میں اپنی انگلی اس کے ہاتھوں میں ان سوراخوں میں ڈال کر دیکھوں گا جو کیلوں کے سبب سے ہوئے ہیں، اور اس پسلی کو جو چھیدی گئی تھی اپنا ہاتھ ڈال کر دیکھوں گا تو یقین کروں گا۔ لکھا کہ 8 روز کے بعد یسوع مسیح پھر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، جب وہ ایک کمرے میں بند تھے، اندر تھے کمرے کے۔ تو یسوع مسیح نے ان کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور پھر یسوع مسیح نے توما سے کہا کہ توما، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ۔ اور پھر یسوع نے کہا کہ اپنا ہاتھ میری پسلی میں ڈال کر دیکھ۔ اور جب توما رسول نے یسوع مسیح کو دیکھا تو وہ رونے لگا، وہ آنسو بہانے لگا، اور اس نے کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم توما رسول کے
اس ایمان اور اس اعتقاد کو دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھ لیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو چکے ہیں اور یسوع نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، تو توما رسول یسوع مسیح کو خداوند کہنے لگا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اور اس سے پہلے بھی شاگردوں نے جب یسوع مسیح کو دیکھا، پہلی بار جب یسوع ان پر ظاہر ہوئے تو لکھا کہ شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، وہ خوش ہوئے یسوع مسیح کو دیکھ کر۔ خداوند، انہوں نے کہا کہ خداوند کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے۔ لکھا ہے یہاں پر خدا کے کلام کے اندر، پھر شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ کیوں انہوں نے خداوند اس کو کہا؟ کیوں وہ یسوع مسیح کو خداوند کہہ رہے ہیں؟ کیوں توما نے یسوع مسیح کو خدا کہا؟ بائبل مقدس کے اندر اگر ہم پولس رسول کا رومیوں کے نام کہ کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط دیکھیں، رومیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، تو اس کے 10 باب اور اس کی 9 آیات کے اندر لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اور پھر 13 آیات کے اندر لکھا ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، یعنی جو یسوع مسیح کو خداوند مانے گا وہ نجات پائے گا۔ توما رسول کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ وہ یسوع کو خداوند کہے، کسی نے بہکایا نہیں تھا کہ وہ یسوع مسیح کو خداوند کہے، بلکہ اس کا ایمان یہاں تک ہو چکا تھا، اس کا ایمان یہاں تک مضبوط ہو چکا تھا، قائم ہو چکا تھا کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے یسوع مسیح کو خداوند کہنے پر، کیونکہ یسوع مسیح خدا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے آخری باب کے اندر کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اختیار جو ہے آسمان اور زمین کا، یہ یسوع مسیح کو دیا گیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے اس طرح بیٹا بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یسوع مسیح کے پاس زندگی دینے کا اختیار ہے۔ یسوع مسیح کے پاس گھوڑیوں کو پاک صاف کرنے کا اختیار ہے، بیماروں کو شفا دینے کا اختیار ہے۔ اور یہ اختیار جو ہے یہ ان باتوں کو ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خداوند خدا کی طرف سے اس دنیا کے اندر آیا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح خدا سے پیدا ہوا۔ یوحنا کی انجیل کے جب ہم پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کے اندر ہی لکھا ہے کہ نہ وہ خون سے اور نہ کیا لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ یسوع مسیح کے متعلق یہاں پر مقدس یوحنا رسول بیان کرتا ہے، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کے اندر، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ اور کیسے؟ لوکا ہی کی انجیل کے جب ہم پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آیا اور اسے آ کر کہتا ہے کہ دیکھ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام
यीशु रखना। लिखा है वो इस कलाम को, इस पैगाम को सुनकर डर जाती है, खौफजदा हो जाती है कि ये कैसा पैगाम है जो मेरे लिए आया है। तो कलाम के अंदर लिखा है कि फरिश्ते ने कहा कि खौफ न कर, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है? मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो कंवारी हूं, मैं कैसे किसी बच्चे को जन्म दे सकती हूं? तो फरिश्ते ने कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। फरिश्ते ने कहा कि उसकी बादशाहत का आखिर नहीं होगा, वो बुजुर्ग होगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये बातें फरिश्ते ने कही, खुदा ने उसे मरियम के पास भेजा और ये उसने मरियम से आकर ये बातें कही कि जो बच्चा पैदा होगा वो खुदा की तरफ से है, वो खुदाबंद खुदा की तरफ से पैदा होगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की पैदाइश इस बात को साबित करती है कि यीशु मसीह खुदा है, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है और वो खुदा है। वो किसी इंसान से पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो खुदा से पैदा हुआ है, वो रूह से पैदा हुआ है, खुदा के कलाम से। लिखा कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो यीशु मसीह खुदा से पैदा हुआ तो वो खुदा है। यीशु मसीह की चंद साला खिदमत इस बात को बयान करती है कि वो खुदा है। यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम अपनी खिदमत के अंदर किए। यीशु मसीह के मौजज़ातों के अंदर, यीशु मसीह की तालीम के अंदर, यीशु मसीह के कामों के अंदर, यीशु मसीह की फितरत के अंदर, यीशु मसीह के मजाज के अंदर, यीशु मसीह की नेचर के अंदर, यीशु मसीह की फरोतनी के अंदर, यीशु मसीह की हलीमी के अंदर खुदा नजर आता है। उसकी सीरत में खुदा नजर आता है और वो खुदा है। जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा कि वो सामने के गांव में जाकर एक गधी के बच्चे को लेकर आए, तो कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु ने शागिर्दों से कहा कि अगर तुमसे कोई पूछे या उसका मालिक तुमसे पूछे तो कह देना कि खुदाबंद को इसकी जरूरत है। यानी यीशु मसीह ने वहां पर अपने आप को खुदाबंद कहा कि खुदाबंद को इसकी जरूरत है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के कामों के अंदर और उसकी फितरत के अंदर खुदा जो है वो नजर आता है, और जो कुछ यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के अंदर कहा, अपनी मौत के मुतालिक, अपने जी उठने के मुतालिक, वो पूरा हुआ। और देखा कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे लेने का भी इख्तियार है। यीशु मसीह के पास इख्तियार है, यह इख्तियार किसी और के पास नहीं है। इब्रानियों की कलीसिया के नाम जब पौलुस रसूल खत लिखता है तो वहां पर पौलुस रसूल जो है, फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत है, और उसके दूसरे बाब और उसकी जब हम मेरे असीसों छठी आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर
ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خاتم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، یسوع مسیح نے اس بات کو اپنے قبضے میں نہیں رکھا، گھمنڈ نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ وہ عاجز ہو گیا، حلیم ہو گیا، فروتن بن گیا۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، اور یہاں تک وہ فرما بردار رہا کہ اس نے صلیبی موت کو گوارا کر دیا۔ وہ صلیبی موت جو ہے اس نے گوارا کی، وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانی صورت میں ظاہر ہوا، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ پھر خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر آخری آیات کے اندر لکھا ہے کہ اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خدا کے جلال کے سبب سے ہر ایک زبان اس بات کا اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، کیونکہ اس کے کاموں کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کی خدمت کے اندر خدا نظر آتا ہے۔ وہ فطرتی طور پر خدا ہے، کیونکہ وہ خدا میں سے نکل کر اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ اس لیے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ خدا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے، اور ہمارا ایمان، ہمارا توقع، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ بائبل مقدس پر ہے۔ یسوع مسیح موا اور یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر اٹھائے گئے، اور لکھا ہے کہ اب وہ پھر دوبارہ آئیں گے اور اب وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا، کیونکہ یہ اختیار خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کو دیا ہے، اور جب یسوع کا باپ خدا ہے تو پھر جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا ہے، ویسی ہی سیرت بیٹے کی بھی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے کاموں کے اندر، اس کی تعلیم کے اندر ہمیں خدا نظر آتا ہے۔ جیسی تعلیم یسوع مسیح کی تھی کسی اور کی نہیں تھی، جیسے کام یسوع نے کیے کسی اور نے نہیں کیے۔ یسوع مسیح نے انسان کی گناہ کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا۔ بڑے بڑے نبی اس دنیا کے اندر آئے، لیکن کوئی بھی انسان کو گناہ سے نکال نہ سکا۔ انسان گناہ گار تھا اور گناہ گار ہی رہا۔ ضروری تھا کہ ایک ایسی ہستی اس دنیا کے اندر آئے جو گناہ سے پاک ہو، اور وہ یسوع مسیح تھا، جس نے اعلان کیا فقیوں کے سامنے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے۔ یسوع مسیح کی ذات کے اندر گناہ نہیں تھا، اور جس کی ذات پاک ہو، جس کی ذات کے اندر گناہ نہ ہو، جو پاک ہو، وہی دوسروں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ یسوع مسیح نے کیا۔ اس لیے وہ خدا ہے، وہ خدا میں سے نکلا، اس لیے وہ خدا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کام میں کرتا ہوں تم ان کاموں کا یقین کرو۔ تم میرا یقین نہیں کر سکتے، لیکن میرے کاموں کو دیکھ کر ان کا یقین کرو کہ میں باپ میں سے نکل کر دنیا میں آیا ہوں، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ یسوع مسیح کی زندگی کے اندر خدا تھا، اور وہ اس لیے خدا ہے۔ بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، آمین۔